بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انور پاشا۔ رائزنگ آپشن چینل سے ہم آپ سے بہت ساری سٹوریز شیئر کرتے ہیں، اپنے ایکسپیرنسز شیئر کرتے ہیں، سوسائٹی میں جن کے ساتھ ہم نے انٹریکٹ کیا ہوتا ہے۔ میسیولی میرا شوق ہے، پیشن ہے، تو ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، تو اس کا نچوڑ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مشن اسٹیٹمنٹ ہمارا فرام دی ڈے ون از that it's a journey from confusion to clarity۔ موسٹلی ہم نے سراب کو پانی سمجھ لیا اور زندگی کے ہر شعبے میں ہم ایسا ہی کر رہے ہیں، تو نتائج بھی ہمیں پھر ویسے ہی ملتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو پورا ایگزاسٹ کر لیتے ہیں۔ جب ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ پھر دور ہم سے چلا جاتا ہے۔ سراب تو پھر سراب ہوتا ہے، وہ اصل پانی تو ہوتا نہیں ہے۔ سو ایوری تھنگ وچ گلیٹرز از ناٹ گولڈ، یہ تو بچپن سے بچوں کو بھی بتایا جاتا ہے، لیکن سم ہاؤ ہم ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ بیٹھے ہیں، اور روشنی کے چکر میں، آزادی کے چکر میں ہم بہت کچھ اپنے ہاتھوں سے لوز کر چکے ہیں۔ اب اس بات کو خیال میں رکھتے ہوئے ہمارے پاس آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے ملک کے اندر میسو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لائک ادرس، باقیوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نام بھی ہمارے پاس ایسا ادارہ بھی موجود ہے، پرابیبلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل بنا دیے جاتے ہیں اور ادارے بنا دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہاں پر جو موسٹ کامنلی جو پینفل سٹوریز ہیں وہ دو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کے اندر ہم نے ابھی تک اپنی قوم کی تربیت نہیں کی ہوئی۔ اگر آپ غور کریں تو جدھر فلڈز آتے ہیں، زلزلے آئے ہیں، ایئر کریش ہوئے ہیں، موسٹ ریسنٹلی کراچی میں جا کر ایک ہمارا جو پلین تھا کریش ہوا، ویری پینفل سٹوری، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ان ساری جگہوں کے اوپر میسو پبلک انوالومنٹ ہو جاتی ہے، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ لیٹر سٹیجز پہ ایون اگر ادارے آتے بھی ہیں تو ایٹ ٹائمز اداروں کی کیپیسٹی سے وہ چیز باہر ہوتی ہے۔ تو جو پہلا ڈس آرڈر ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ نیشن کی تربیت نہیں ہے، ہاؤ ٹو ہینڈل دس آل ایکٹیویٹی۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں جو سیکیورٹی ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں، پاسبلی اس کے ایسی فورسز بنانی چاہیے۔ فورسز تو بنی ہوئی ہیں، مکھی کے اوپر مکھی نہیں مارنی چاہیے۔ میرا خیال ہے جتنا ہم ہیڈ ہیوی کرتے جا رہے ہوتے ہیں اتنی ہماری کمپیٹنس جو ہے وہ مائنس کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ اگر پریکٹیکلی اداروں میں جا کر آپ دیکھیں تو جن کاموں کے لیے وہ ادارے بنے ہوتے ہیں، موسٹلی جو پرفارمنس سامنے آتی ہے پتہ چلتا ہے وہی ادارے جو ہیں اس کام میں رکاوٹ ہے۔ انفارچونیٹ ہے، لیکن ایوری بڈی نوز اٹ۔ تو پھر جان لینے کے باوجود اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا، جان لینے کے باوجود پتہ لگ گیا کہ ڈیزاسٹر ہو رہا ہے، پتہ لگ گیا کہ نقصان ہو رہا ہے اور شدید ہو رہا ہے، اور پبلک کمزور ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، تو سب سے پہلا شعبہ آپ اس کو اختیار کریں کہ اسکول لیول سے لے کے یونیورسٹی لیول تک اس کو مینڈیٹری کیا جائے دیٹ آل کائنڈز آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سبجیکٹ کو انکارپوریٹ کیا جائے، تاکہ بچوں کو پریکٹیکل ہوں۔ اور ہمیں یاد ہے کہ ہم جب اسکول لیول پر تھے تو ہمارے ساتھ کالج تھا، اور اس وقت شہری دفاع کے باقاعدہ اور اسکاؤٹنگ کا معاملہ چلتا تھا، اور ان کی بڑی بڑی ایکسرسائزز ہوتی تھیں، آرٹیفیشل آگ بلڈنگ میں لگا دی جاتی تھی، اور اس کے بعد اس کے اندر سے ایویکویشن اور بلا بلا۔ تو وہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے کالج کے وہ ساری چیز کو مینیج کرتے ہوئے دکھائے جاتے تھے۔ اٹ انسپائرز آلسو، مینٹلی تیار ہوتا ہے بندہ چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ گورنمنٹ کی بہت شاندار مدد ہو سکتی ہے۔ تو جہاں 500 سبجیکٹ ہم نے اپنے اصل سبجیکٹس تو ہم نے ویسے بھی سلیبس سے آؤٹ کر دیے ہیں اور کمال کیا ہے، اور اس پر ہمیں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہو رہی، اور ہم نے اپنے ہیروز کو زیرو بنا دیا ہے، اور جو ولن تھے ان کو ہم نے ہیرو بنا دیا۔ بڑی عجیب بات ہے، سب چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ ہم کیا سوچتے ہیں جب آپس میں پاور کوریڈورز میں گفتگو ہوتی ہے؟ اکثر یہ چیزیں بھی آشکارا ہوتی ہیں۔ آج کل گوگل اور یوٹیوب کا ٹائم ہے، چیزیں چھپتی تو نہیں ہیں۔ تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یار عوام ہیں، ان کو اپنی بھڑاس نکال لینے دو ورنہ یہ ہمارے گریبان پھاڑیں گے۔ مطلب آپ اس کی ہیو اینڈ کرائے کو، اپنے بچوں کی ہیو اینڈ کرائے کو اور پین اور ایگنی کو آپ
بھڑاس سے نام لے رہے ہیں کہ ان کی بھڑاس نکل جائے گی. انفارچونیٹ. زاویہ نگاہ ڈیسٹینیشن کو چینج کر دیتا ہے. اگر آپ زاویہ نگاہ یہ رہے گا تو ڈیفینیٹلی عوام ساری عمر چیخ و پکار میں ہی جلتے مرتے رہیں گے. لیکن جو ہی زاویہ نگاہ یہ ہو جائے گا کہ نہیں، یہ عوام نہیں ہے، یہ میرے مطیع نہیں ہے، یہ میرا سبجیکٹ ہے، ان کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھا جائے گا، تو وہ زاویہ نگاہ چینج ہوا، آپ کو ہر طرف ہر چیز لہلہاتی کھلکھلاتی نظر آئے گی. سو امیڈیٹلی اس کو انکارپوریٹ اگر ہم کریں گے تو اس کے فار ریچنگ گڈ ایفیکٹس ہوں گے انشاءاللہ. اور دوسرا جو ہے وہ بڑا پینفل ہے کامن اس سلسلے کے ڈیزاسٹرز کے اندر، اینڈ دیٹ از مس مینجمنٹ. بیسک اخلاق مسنگ ہے. بیسک اخلاق کیا مسنگ ہے کہ جس وقت کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہر بندے کو معلوم ہے کہ یہ میرے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے. حادثے ہوتے رہتے ہیں. جو سب سے تکلیف دہ بات ہے، آپ معاشرے میں بھی جائیں، کسی کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے یا کسی کے ہاتھ سے مرڈر ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتا ہے، تو گاڑی والا اگر سائٹ سے غائب ہو جاتا ہے تو اس کو بہت ہی بڑی بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے. وہ اس چیز کو تو سسٹین کر لیتے ہیں کہ گاڑی لگ سکتی ہے اور لگ گئی ہے، لیکن وہ اس چیز کو سسٹین اور برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں پوچھنے ہی نہیں آیا، کسی نے ہماری تیمارداری ہی نہیں کی، کسی نے ہمیں کنسول ہی نہیں کیا، ہم سے افسوس ہی نہیں کیا، ہمیں ڈھارس نہیں بندھائی، ہمارے ساتھ آ کر ہمیں اٹینڈ نہیں کیا. الیکشنز کے اندر اس قسم کے بیہیویئر جہاں کہیں بھی آتے ہیں، جنرل پبلک گالیاں دیتی ہوئی ملتی ہے، اور کئی لوگ اسی بد اخلاقی کی وجہ سے اپنی الیکشن کو ہار جاتے ہیں. تو بڑی حیران کن بات ہے. ابھی یہ جو جہاز ہمارا کریش ہوا ہے کراچی کے اندر، میسو کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ کوئی کسی کو پوچھ ہی نہیں رہا. اٹ شوڈ بی والنٹری. امیجیٹلی جتنی جو ہی لسٹ آؤٹ ہوئی تھی تو تمام امپورٹنٹ سیگے، ہر لیول کا جو کمانڈر تھا جہاں جہاں پر بھی موجود تھا، اس کی کٹسی بنتی تھی کہ لسٹ آپ کے پاس آ گئی، امیجیٹلی ان کے کانٹیکٹس نمبر، ان کے والدین کے نمبر، ان کے بھائیوں کے نمبر، دن میں ان کے پاس 20 کالز آنی چاہیے آپ کے آفس کی طرف سے کہ کیا ہو چکا آپ کے لیے اور کیا باقی ہے. چہ جائے کہ وہ خود خوار ہوتے پھریں، انہیں کہیں باڈیز نہیں مل رہی، پتہ نہیں ہے باڈیز گئی کہاں پہ ہیں، ڈی این اے کا کیا مسئلہ ہو رہا ہے، ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا کیا مسئلہ ہو رہا ہے. یعنی ان کی پین اور ایگنی کو ریڈیوس کریں. یہ تو بیسک اخلاق ہے. آپ کی تو آبلیگیشن بنتی ہے. اخلاق کو تو تھوڑا سائیڈ پہ بھی رکھیں گے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سے پوچھا جائے گا. لیکن اگر آپ ذمہ داری نہیں بھی سمجھ رہے تو ایک ہیومن باڈی کے طور پر ایک ہیومینٹی ڈیمانڈس کہ آپ کو ان کا خیر خواہی کرنی چاہیے اور ان سے بار بار ان کو تسلیاں دے کے یہ پوچھنا چاہیے کہ کتنا کام ہو چکا، کتنا رہ گیا. اگر آپ غور کریں تو آپ کو واقعہ یاد ہوگا، مسجد کے اندر ایک بندہ گھس گیا اور اس نے وہاں پر ساری فائرنگ وغیرہ کی اور بہت زیادہ بندوں کو شہید کر دیا، مسلمانوں کو. تو وہاں کی جو لیڈر تھیں انہوں نے فوراً آئے، انہوں نے کنٹرول کیا چیز کو، ان کو گلے لگایا، ان کو ڈھارس بندھائی، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا. اور اس ایک کمانڈر یا ایک امیر، حالانکہ وہ خاتون تھیں، اور ایک امیر کے ہونے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ان کی پوری نیشن کا ایٹیچیوڈ ٹورڈز مسلم واز انپریسیڈنٹڈ. انہوں نے پوری دنیا سے اپنے لیے تعریف سمیٹی، پوری دنیا سے انہوں نے اپنے لیے عزت سمیٹی. تو آپ کیوں ان چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں؟ یہ تو بنیادی فیکٹر ہے. ہر بندے کا ایک اپنا لیول ہے، ہر بندے کی ایک اپنی آبلیگیشن ہے. صرف آپ کے آفس سے ہی کوئی بندہ ڈپیوٹ ہو جائے اور آپ کا نام لے کر بولے کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا اور اداروں کے جتنے بھی ہیڈز ہیں وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، میں ان کے آفس سے بول رہا ہوں، آپ بتائیے ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. دیٹس آل. از اٹ ویری ڈیفیکلٹ؟ پرابیبلی ناٹ. تو ہمیں یہ دو فیکٹر جو ہے، ان دو فیکٹرز کو بہت ہی زیادہ پریورٹی پہ اٹینڈ کرنا چاہیے. ان کا جو مٹیریل لاس ہے، ان کا جو ہیلتھ لاس ہے، ان کا جو سائیکولوجیکل ڈیمیج ہے، اس کی پوری جو ہے انشور کریں کہ اس ڈیمیج کو ریپیئر کریں اور ٹو دی آپٹیمم لیول ریپیئر کریں. اٹ ڈزنٹ ٹیک مچ بٹ اٹ گیوز یو اے لاٹ. ریٹرن میں آپ کو یہ بہت عزت دے گا اور آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی عزت پائیں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی.
اور جتنے بھی نئے جوائن کرنے والے دوست احباب ہیں انہیں چاہیے کہ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اور شیئر کریں، دیکھنے کے بعد بند نہ کریں، اس کو آگے فروغ دیں تاکہ آپ کا حصہ بیچ میں ہو، اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ کی وزڈم ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہم آپ سے بھی سیکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے جتنے بھی ڈیزاسٹر دنیا کے اندر ہو رہے ہیں اللہ ان سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ اور اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔